سورہ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 3 تک کر لیتے ہیں۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ یہاں پہ وہی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اور ان میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انجیر اور زیتون کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ انجیر اور زیتون کے خواص اور فوائد کی تاکید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسری جو بات یہاں پر آتی ہے طور سینا۔ طور سینا جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس میں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو نبوت عطا کی گئی تھی، اور آگے جو بات آ رہی ہے پر امن شہر، اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ، جہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا رول بھی مکہ پلے کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک اہمیت ہے مکہ کی۔ تو بہرحال یہ تینوں قسمیں اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر یہاں پر 3 چیزوں کی کھائیں، اور کھانے کے بعد جو بات آگے قسم کے بعد آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں میں سے نیچے کر دیا۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر اٹھایا ہے، یعنی اس کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین مولڈ میں آپ انگلش میں اگر سمجھیں، اور اس کے اندر ظاہری باطنی قوتیں کوالٹیز یہ سب کچھ ایک انسان کے اندر جمع کر دی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کی فطرت اچھی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کو اتنا زبردست ایک انسان بنایا ہے کہ وہ تقوی اپنے اندر پیدا کر کے فرشتوں سے بھی سبقت لے جا سکتا ہے۔ ایسا تقوی وہ دکھا سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے واقعے میں جو تقوی کا آتا ہے تو کوئی پاسبلٹی ہے نہیں، کوئی آسان کام نہیں تھا جو آپ یوسف علیہ السلام نے اس ٹیمپٹیشن پہ اس عورت کے قابو پایا تھا، تو واقعی فرشتوں سے آگے لے جا سکتا ہے، اور تبھی اللہ نے انسان کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرایا اسی کوالٹی کی بنا پہ نا۔ دوسری بات آسن تقویم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا بہترین ساخت، تو اس کے اندر اس کی جبلت بھی آ جاتی ہے، اس کی بہترین فطرت بھی آ جاتی ہے، جو کہ اس کو دوسری جو مخلوقات دنیا میں ہیں جن میں کہ جانور وغیرہ بھی ہیں ان سے احسن بنایا ہے، ان سے بہت اچھا بنایا ہے، بڑا اعلیٰ بنایا ہے۔ اور اس میں اس کی جو یہ بات ہے نا احسن التقویم کے اندر، یاد رکھیے گا انسان کا فزیکل بینگ بھی آتا ہے، جسمانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شکل اور صورت کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانداروں سے بڑا پیارا بنایا انسان کو، بڑا حسن دیا اس کو، بڑا حسین بنایا، بڑا متناسب بنایا۔ اس کے علاوہ اور چیزیں علماء کے مطابق یہ آتی ہیں کہ احسن التقویم کا جب ذکر کیا جائے گا تو اس کے اندر جو خوبیاں بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس کا مرکب ہے، تو آپ دیکھیں انسان جو ہے اس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ عالم بھی ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ان کے اندر بڑی حکمت ہے، بڑے اچھی یہ مشورے دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں، تو حکمت بھی اللہ نے رکھی، علم بھی رکھا، کیپیبلٹی بھی رکھی، بہت ساری ایبلٹیز بھی رکھی، تو یہ چیز بھی انسان کو بڑا نمایاں کرتی ہے۔ آسن التقویم کے حوالے سے اللہ نے مطلب یہ کوالٹی دی نا، دیکھیں نا ایک جو جانور ہے تو وہ تو نہیں کوئی علم رکھتا، اس کو کیا علم ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیا وہ سمجھ سکتا ہے چیزوں کو نا، معاملات کو کیا دیکھ سکتا ہے جو انسان کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ آسن التقویم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کے اندر عقل بھی رکھا، فہم بھی رکھا، حکمت بھی رکھی، میں نے جیسے بتایا سمع اور بصر کی قوتیں بھی رکھی، اور یہ والی جو کوالٹیز ہیں دراصل کچھ اللہ کی اپنی بھی کوالٹیز ہیں، جیسے اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی کوئی کوالٹی ادھر آ گئی، مگر اللہ نے بڑا آنر کیا ہے انسان کو کہ اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا۔ کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ ہم نے کیا تمہیں دیے 2 آنکھیں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک انسان کو اتنی ساری احسن التقویم کے لیول پر بنایا۔
اب دیکھیے اگلی بات جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پھر جو ہے وہ نیچوں میں سے بھی سب سے نیچا ہو کے رہ گیا، اسفل سافلین. اب اس کو ہم کہتے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں نیچوں میں سے بھی سب سے نیچا. ٹھیک ہے، کیا مراد ہے یہاں پہ کہ دیکھیے جب انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آسن التقویم کے لیول سے گرا کر اسفل سافلین بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے جیسے میں آپ یہ سمجھیں کہ دو طرح کی ٹائپس ہیں انسانوں کی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ کریشن بنایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا بن گیا ہے؟ نیچوں میں سے بھی سب سے نیچا بن گیا جس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور آسن و تقویم بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کو. اس کو آپ یہ بلکہ کرتے ہیں جو اصل ٹرم ہے نا اس کی وہی کرتے ہیں اشرف المخلوق، یہ زیادہ عام فہم. ٹھیک ہے، بیسٹ کریشن جو ہے نا اللہ نے بنایا تھا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا تو یہ جو اس نے اللہ کی اطاعت چھوڑی اور اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک انسان ہو کر بیسٹ کریشن اللہ کی ہو کر اور جانور کی سطح پہ گر گیا. یہ کیا ہوا نا یہ سارا معاملہ. تو اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اس پر آپ غور کریں کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک اسفلا سافلین جو لیول ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جانور کا لیول ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. جانور کا لیول ہے اور جانور کس پہ زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا لیول ہے جانور کا. تو یہ اسفل سافلین اس کو کہا گیا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے کے سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک مقام پر ایک کہیں بھی کوئی جگہ پر اپنے گھر میں کوئی پارک میں کسی بھی جگہ پر اذان کی آواز آتی. ایک کتا بھی جو ہے وہ اذان سن رہا ہے اور ایک انسان بھی اذان سن رہا ہے. دونوں جو ہے وہ اذان سننے کے بعد کتا جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، جانور کہہ لیجئے، کہتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے بات. جانور بھی وہ ایک طرف چلا جاتا ہے اور انسان بھی جو ہے وہ پارک میں بیٹھا رہتا ہے ایسے کانوں میں وہ ہیڈ فون لگا کے موبائل پہ گانے سن رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے کیا فرق رہ گیا؟ انسان کس سطح پہ گر گیا؟ خود ہی آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا، اسفلا سافلین بن گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں نماز نہیں پڑھی اس نے. ہاں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہیں ان کے اپنے جو ان کی برادری ہوتی ہے جو بھی واٹ ایور جو بھی کہہ لیجئے کہ جو اپنی وہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، تو ان میں کون جانور جو ہے وہ اپنے والدین کا خیال کرتا ہے؟ ان کو کیا یہ کوئی سینس ہے کہ ہمیں اپنی امی کا سر دبائیں اور ان کا خیال کریں؟ کچھ بھی نہیں ان کے اندر کوئی چیز ہے اس قسم کی. تو انسان جو ہے جب وہ اس لیول پہ گرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین کو اٹھا کے بوجھ سمجھ کے اولڈ ہومز میں پھینک آتا ہے. آپ بعض دفعہ نیوز وغیرہ میں دیکھیے کیسے کیسے مائیں رو رہی ہوتی ہیں کہ بیٹے نے گھر سے نکال دیا، بیٹی نے نکال دیا، بہو نے نکال دیا، اور وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں واپس لے جاؤ. ایسی ایسی ٹریجڈیز ہیں نا ہمارے اپنے. اور یہ تو چھوڑے نا، ویسٹ کو تو چھوڑ ہی دیں، ان کی ہم کیا بات کریں گے. تو ہم تو اپنا ہی رونا روئیں کہ ہمارے تو اپنے کتنے اولڈ ہومز بڑے فخر کے ساتھ یہاں بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. اس کے بعد آپ دیکھیں جانور جب دوسرے جانور کو دیکھ لیتا ہے، بعض دفعہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چیر پھاڑ کر کے اس کو مار ڈالتے ہیں. انسان جو ہے نا جب وہ جانور بن جاتا ہے تو ایسے ہی قتل و غارت کرتا ہے. آپ دیکھیں جو یہ ہوا ہے نیوزی لینڈ میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان نمازیوں کی واقعی مغفرت کرے کہ اتنے دکھ اور شدید دکھ کا جو ہے یہ موقع ہے. اور آپ لوگ ضرور ان کو ان کے لواحقین کے لیے بھی جو پیچھے رہ گئے تو صبر کی دعا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی ضرور کریں. سب کے لیے بہت بڑی جو ہے یہ ایک ٹریجڈی ہے. اور ہم مسلمانوں کا آپ دیکھیں نا کتنے 8 تو پاکستانیوں کا کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسی میں
ان کی شوٹنگ میں شہادت میں تو کہوں گی، یہ تو ویسے تو واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن جس حالت میں تھے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے نا. باقی اللہ ان کا بہتر کرے. اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ ان کو شہادت کی موت پہ اٹھا لے، اگر ہمیں نہیں پتا نا انشاءاللہ. تو ان کی والی بات ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح وہ جگہ جگہ وہ ویڈیوز آ رہی ہیں، کوئی وہ تو اب بات ایسی ہے ہی نہیں. ہر ایک کو پتا ہے، یوٹیوب سے لے کے سب آپ لوگوں نے شاید دیکھا، میں تو دیکھ نہیں سکی ہوں وہ. تو آپ یہ بتائیے کہ وہ آپ کو انسان لگ رہا تھا یہ کام کرتے ہوئے؟ ایسے ہی جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ اسی طرح چیڑ پھاڑ کر کے اور ختم کر دیتے ہیں اپنے برابر کے. وہ کوئی انسان تو نہیں، ان کے اندر انسانیت، کوئی درد، کوئی نارمل کوئی کیفیت ہوتی نہیں نہ. وہ سائیکوپیتھ ہے. آپ کو پتا ہے وہ تو فوراً ان کو انگریزوں کو بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا یہ سائیکوپیتھ تھا. ہم تو کچھ بھی کر لیں، ہم ٹیررسٹ ہیں. ہاں، اور وہ جو ہیں سائیکوپیتھ، وہ بےچارے مینٹلی ڈسٹرب ہیں. وہ بچے نے زور سے بول دیا تو ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، بیوی نے ان کے ڈیورس لے لی تو وہ بےچارے مینٹلی ڈسٹرب تھے تو اس لیے کر دیا. عام ہے یہ چیز نا ان کی. تو مگر آپ یہی بات دیکھ لیجئے کہ وہ دیکھتے ہوئے آپ کو ذہن میں یہ خیال آئے گا نا کہ یہ مطلب یہ انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے، کوئی درندہ ہے یا کیا وحشی کوئی جانور ہے، ایسے ہی لگے گا نا. ہم بالکل ہم کہتے بھی ہیں. ہم اللہ معافی، میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میری بیٹی نے مجھے بتا دیا تھا، اس نے مجھے میسج کر دیا تھا یہ آپ کے پاس آئیں گی، آپ مت دیکھیے گا، مت کھولیے گا. تو اس نے مجھے پہلے ہی میسج کر دیا کہ نہ دیکھیں. تو میں نے واقعی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا پھر انسان کے دماغ میں وہ ایک دکھ کی کیفیت نا. اس سے اچھا ہم دعا کریں ان کے لیے، جو ہو گیا ہو گیا. وہ تو دیکھیں نا، حرکت بھی تو اس نے خود کی ہے، سب جگہ فیس بک اور سب جگہ لگا دی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ یہ ابھی جو یہ بات بہت صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، درندہ صفت انسان. واقعی بہت اچھی انہوں نے ٹرم کی، ہم یہی تو کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اسفلا سافلین، یہ اس لیے انسان پیدا ہوا تھا کہ وہ درندہ بن جائے. بھائی درندہ شیر چیر پھاڑتا ہے ایسے، جو اس کو سامنے نظر آتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس طریقے سے نا. تو وہی والی بات ہے. پھر آپ دیکھیں آگے ہم اس کے حوالے سے چلیں کہ یہ جو جانور ہے یہ کوئی لباس پہنتا ہے؟ نہیں پہنتا، نیوڈ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود لوگ اس بات کو جانتے ہیں، ویسٹ میں نیوڈسٹ کیمپ یہ عام ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے اس بیچ پر جب وہی جو کیمپ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا لباس پہن کے. وہ تو رول ہے ان کے کلب کا. جیسے آپ کو پتا ہے نا یہاں کلب کا رول ہوتا ہے کہ سوٹ بوٹ آپ کو ہونی چاہیے اور ٹائی ہونی چاہیے. اگر کسی نے نیچے، ہاں پورا ایک فارمیلٹی ہے نا، یہاں جو بھی کلبز ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو وہاں پہ اگر کوئی بھول جائے وہ پہننا شوز پراپر یا ٹائی نہیں لگا کر آیا، کوئی ان کا ڈنر ہو یا کچھ ہو، تو وہ کیا وہ ایکسکیوز کر کے واپس بھیج دیتے ہیں. ہوتے ہیں ان کے رولز، آپ بے عزتی لگے جس کو جو لگے، تو یہ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں. تو یہ ان کا رول ہے کہ یہاں کمپلیٹ نیوڈ ہونا چاہیے، کوئی مختصر کپڑے بھی نہ ہوں جسم. تو آپ یہ دیکھیے کیا لیول ہے، خود ہی آپ دیکھ لیجیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان اتنا گندا اور دماغ اس کا اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم اکثر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ساری دنیا کا مسئلہ ہے تو چلو وہ تو کافر ہیں. ہمارے اپنے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، اور ان میں مردوں کی ہر ایج گروپ آتا ہے، عورتوں کا بھی گروپ آتا ہے جو کہ پورنو گرافک سائٹس پر جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک جانور بھی دوسرے جانور کی میٹنگ نہیں دیکھتا. اتنا بغیرت انسان ہو گیا ہے کہ وہ یہ کام اس نے شروع کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جانور جو ہے وہ قتل عام نہیں کرتے. ایسے نہیں ہوتا کہ بس یہ اس کو مارا اس کو مارا. جو کراچی میں آپ دیکھیں نا، ہم اپنے وہ تو چلے وہ انگریز ہے نا، ہم تو اپنی اس کی بات کریں. کراچی میں بھی کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتنی مسجدوں میں ایسے حملے ہو چکے ہیں. افسوس کے ساتھ کتنے حملے ہو چکے ہیں. مجھے تو خود کتنوں کا پتا ہے کہ جس طرح لاہور میں ایک دفعہ ہوا تھا، مجھے یاد ہے، ذہنوں میں ابھی بھی یہ چیزیں ہمارے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی قتل عام نہیں کرتے. شیر آیا سامنے چیر پھاڑ دیا. اب انسان کا یہ حال ہے، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا جو سامنے آ رہا ہے مارے چلا جا رہا ہے، کسی کا قصور ہے کہ نہیں ہے. کیسی کیسی ٹریجڈیز ہمارے خود کے اپنے ملک میں وہ بچوں کے ساتھ بھی جو پشاور کے ہو چکی ہیں. اللہ ان کے ماؤں کو صبر دے، صبر جمیل عطا کرے. تو کیا کتنی بڑی ٹریجڈی ہمارے اپنے ملک میں ہو چکی ہے نا. اب وہ جو بھی لوگ ہیں واللہ عالم جو ہیں، وہ ہم ان کی تو الگ بات، وہ اللہ ان سے نمٹے گا. لیکن اتنے لیول پر انسان گر جائے، مطلب یقین نہیں آتا کہ کیسے ایک انسان ہو کے یہ کام کوئی کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنائی ہے، کیا کاموں پہ لگ گیا وہ. دوسری بات آپ یہ دیکھیں، انسان نے یہ توپ بنائے، ٹینکس بنائے، ایٹم بوم بنائے، کیا ہے سب تباہ و برباد. آپ دیکھیں ابھی جو یہ جنگ کا سب سے بڑا خطرہ ہے، تو انہوں نے ایک پروگرام آیا تھا، اگر آپ کو کبھی وہ موقع ملے تو
وہ دکھاتے ہیں اس کو, اس میں ساری انہوں نے, اور اس میں بھی یوٹیوب میں بھی ہے کہ انہوں نے پورا ریسرچ ورک کر کے بتایا ہے کہ یہ جو سب کہتے ہیں نا جنگ کر دو, اس کے ساتھ جنگ کر لو, انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے پورے ورلڈ جو پر اس کے ایٹامک اثرات ہوں گے, اتنا زیادہ اثرات ہوں گے کہ جیسے کہ وہ جو ناگاساکی اور وہ وہاں پہ ہوا تھا نا ہیروشیما میں, ہاں, تو وہاں پہ جو بچے, ان کے بارے میں ایک, میں ابھی کسی نے مجھے میسج بھیجا تھا تو ان میں سے کوئی ایک بچ گیا تھا, تو اس نے اپنے بارے میں بتایا میرے پتہ نہیں بچے بھی وہ تھے جو نہیں ہوتے کرپلڈ تھے, مطلب پتہ نہیں کب تک کی اس کی افیکٹس, ہاں صدیوں تک چلی ہیں نا اس کے اثرات. تو یہ مذاق بات نہیں ہے. دوسری بات, کچھ بھی نہیں بچے گا, اللہ معاف کرے, کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں پہ, مطلب ہم سے لے کر, یعنی میں تو منہ سے بھی نہیں نکالنا گوارا کر رہی ہوں. تو مراد یہ کہ دیکھیں نا, انسان نے یہ چیزیں ایسی بھی ایجاد کر لی ہیں کہ آن میں بستی کو تباہ کر دیں یہ چیزیں. تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں نا, یہ تو کس قدر یعنی کہ اس کے اندر سفاکیت پیدا ہو گئی ہے کہ پورے نسل انسانی کو اڑا دو. مطلب اب ہم تو نہیں جنگ چاہ رہے, لیکن جو لوگ چاہ رہے ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ مطلب سوچ کیا ہے, ان کو ختم کر دو سب کو, تو اتنی سفاکیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو بڑے زبردست تمہیں اٹھان پر اٹھایا تھا, فزیکلی بھی تم اتنے اچھا تمہیں بنایا, تمہیں پریزنٹیبل بنایا, اور تم کیا بن گئے ہو, کیا تم نے اپنا حشر کر لیے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 اور 7 دیکھ لیتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. اینڈ تک میں نے کر لیا ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو چھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ تو اب یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس لیول پر, جو یہ گھٹیا لیول پر انسانیت آج آ گئی ہے, اس سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں, کون لوگ ایگزیمپٹڈ ہیں؟ تو کیا بتایا گیا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. یعنی مراد یہ کہ نمبر 1 کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پہ. دوسری بات, عمل صالح میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا کہ پراپر دین کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں, قرآن اور سنت کے حساب سے ان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے, اسی کے حساب سے وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں, وہی اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, وہی تربیت اپنی اولاد کو دے کے جاتے ہیں, اور اسی طرح سے اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ, حقوق العباد بھی قرآن کی روشنی میں نبھاتے ہیں, حقوق اللہ بھی قرآن کی روشنی میں نبھاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں. تو بتایا کہ یہ لوگ واحد ایسے ہیں کہ جو کہ اس چیز سے بچ جائیں گے, باقی جو ہے نا کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس سے. یعنی کہ یہ کرائٹیریا درکار ہے اگر تم اس گھٹیا لیول کے اوپر نہیں اترنا چاہتے ہو. تو دوسری بات یہاں پہ جو بتائی گئی کہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ان کے لیے موجود ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا جس کو کہتے ہیں کہ اجر دے گا, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا کہ یہ اس کا ذکر ہے. پھر جنت کا ظاہر ہے جہاں کے اجر, کون سا ایسا مقام ہے جو کبھی ختم ہونے والا اجر نہیں ہے؟ ظاہر ہے جنت کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہاں پر ان کو اتنا اجر ملے گا, اور اتنا ان کو چین اور سکون اور نعمتیں اور جس کو کہتے ہیں امن اور اللہ کی رضا, اللہ کا دیدار. تو یہی تو چیز ہے جس کو ہم لونگ کرتے ہیں نا. اور آج جو جس چیز کی کمی ہے کہ اگر ہم تھوڑی خوش ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ وقتی خوشی ہے یہ بات نا. اگر ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ وقتی ہے. آپ اتنا سا دیکھ لیجئے کہ لون کا یہ حال ہو گیا نا کہ والیوم 1 آتا ہے, ابھی آپ کے کپڑے بھی سل کے درزی سے نہیں آئے, ٹھیک ہے, وہ ماسٹر صاحب سی نہیں رہے, کیا کریں. تو اب کیا ہوا, والیوم 2 آ گیا. جب آپ نے والیوم 2 آ گیا, آپ نے والیوم 1 درزی نے آپ کو سی کے دیا, اب آپ خود ہی اپنے اندر ہی اندر گلٹ میں اور شرمندہ ہیں کہ میں تو پچھلے والیوم کے کپڑے پہنے ہوئی ہوں, اور یہ جو ہیں سامنے یہ تو والیوم 2 پہنے بیٹھی ہیں, کیونکہ میرے تو دیا نہیں ماسٹر صاحب نے ٹائم پہ, اور شاید میں نے بھی دیر لگا دی لینے میں کیونکہ فرصت نہیں ملی جانے کی. تو کمپٹیشن آپ نے دیکھا ہے کتنا ہے, اتنا کمپٹیشن آج ہمارا ہے نا. تو یہ تو سکون کی دنیا جو ہے وہ ہے ہی نہیں نا جگہ. نعمت جو ہے نا کوئی بھی آپ کو پوری کی پوری سکون دینے والی نہیں, کہیں نہ کوئی کانٹا لگا ہوا ہے
نعمت کے ساتھ. آپ دیکھیے بعض دفعہ آپ کھانا کھاتے ہیں، بڑا اس سے آپ کھانا کھانے گئے، فیملی کے ساتھ گئے، بہت مزے لے لے کے کھایا. اس کے بعد آج جو ہمارا سب سے زیادہ پاکستان میں مسئلہ ہو گیا، گھر آئے پتا چلا، اگلے دن بتایا، بیٹی نے بتایا ساری رات وامٹنگ ہوتی رہی، بیٹے نے بتایا میرا پیٹ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، پلس کیا ہوا، جو آپ نے اتنا پیسہ لگایا، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کیا آج کل ریٹ ہے، ایک پر ہیڈ کیا آتا ہے، وہ پیسے آپ کے الگ ہوئے. اچھا آپ کو دل میں بھی گلٹ ہوا، کاش بھائی میں کسی غریب کو کھانا کھلا دیتی. کتنا ہم لوگوں نے اس میں، اور ہاتھ پلے کیا آیا. تو آپ مجھے بتائیے نا کس چیز میں مزہ ہے کمپلیٹ دنیا میں. آئس کریم بعض دفعہ آپ نے بڑے مزے لے لے کے کھا لی، اس کے بعد جو گلے نے پکڑا ہے، فالسے کا شربت پی لیا بڑے مزیدار. ٹھیک ہے نا، بڑا مزہ آیا تھا جب پیا تھا، کھٹے کھٹے فالسے کھائے، بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر تڑپ رہے ہیں ساری رات تکلیف میں. تو یہاں کی جو لذت ہے، یہاں کی جو چیزیں ہیں نا، ان میں حتمی یا آپ کہہ لیجیے دائمی مزہ نہیں ہے. ویکیشن پہ آپ دیکھیے لوگ جاتے ہیں، بعض دفعہ تو خود ہی ہوم سک ہو کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھک گئے وہاں جا کے، بور ہو گئے وہاں جا کے. اور بعض دفعہ ویکیشن اتنا انسان کو تھکا دیتی ہے کہ جب گھر آتے ہیں نا تو 2 دن آرام کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں ویکیشن سے. اچھا ویکیشن سے آ کے آرام کر رہے ہیں، ریسٹ چاہیے. اب پیر بھی ٹوٹ رہے ہیں اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے اور طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، کیسی ویکیشن تھی یہ؟ ویکیشن تو ایسی ہونی چاہیے بھائی آپ فریش ہو جائیں. تو یہ آپ یہ دیکھیے، یہ چیز جنت میں نہیں. جنت میں حقیقتاً جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ دنیا میں سکون اور راحت کو تلاش کر رہے ہیں، وہ ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے سکون کو بھی اور راحت کو بھی دائمی طور پہ جنت میں رکھا ہوا ہے. یہ جنت کی نعمت ہے، دنیا کی نہیں ہے یہ، کیونکہ حتمی نہیں ہے نا، فلیٹنگ ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آئے گی چلی جائے گی، تھوڑی تھوڑی دیر کی خوشی ملے گی چلی جائے گی. آپ دیکھیے ابھی آپ کو کوئی بڑی کریونگ ہوتی ہے کھانے کی نا، تو آپ کو کوئی چیز بریانی آپ کے سامنے آئی نا، آپ کو بہت بہت دل چاہ رہا تھا، بہت دل چاہ رہا تھا کھانے کا. آپ بتائیں 10 منٹ آپ میں کھا لیں گے، چلیں کوئی لوگ بہت ایسا سا انجوائے کر کے کھائیں 15 منٹ میں کھا لیں گے. ٹھیک ہے، یہ انجوائمنٹ کتنی دیر کا تھا، 10-15 منٹ کا نا. اب رات کے کھانے میں پتا چلا کہ مونگ کی دال بنی ہوئی ہے، بس روٹی اور مونگ کی دال. ٹھیک ہے، تو یہ جو مزہ تھا یہ کتنی دیر کا تھا، کتنے ٹائم کا تھا. بس ٹھیک ہے، اب روٹین پہ آ جاؤ، اب کھاؤ بھائی جو گھر میں کھانا بنتا ہے. تو کوئی چیز بھی نا ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو لے کے انجوائے کرے جا رہا ہے کرے. یہ نعمت جنت میں ختم ہی نہیں ہوگی، انجوائمنٹ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اور. ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں آپ چاہے بریانی کی مثال لیں، اسی کی لے لیتے ہیں. ایک بریانی کا آپ نے نوالا کھایا، تو اگر وہ بامبے بریانی ہے تو اگلا نوالا بھی بامبے بریانی کا ہے. اگر وہ شادی والی بریانی ہے تو اگلا نوالا بھی شادی والی بریانی کا ہے. ٹھیک ہے نا، دیگی ہوتی ہے، دیگی بریانی ہے تو اگلی بھی وہ. آپ کو پتا ہے جنت میں کیا ہے، پہلا نوالا جو ہے نا جو بریانی کا، وہ اگلا نوالے کا وہ مزہ نہیں ہے. ہر نوالا جو ہے وہ ورائٹی آف رائس ہے، الگ الگ الگ. ایسے ہی پھل، ہم نے یہاں کیلا کھایا، جیسے ایک کیلا، اب ہمیں پتا ہے پورا کیلا جو ہے نا وہ ایک ہی جیسا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی جیسا، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں شکر. ہاں 2-3 بھی آپ کھا لیں آپ کہیں گے ویسے ہی ہے. وہاں پتا ہے کیا ہے، کیلے کی ایک بائٹ کا مزہ کچھ، اگلی بائٹ کا کچھ، اگلی کا کچھ. تو آپ سوچیں یہ جنت کی نعمتیں ہیں، تو اس کے لیے انسان اسٹرائیو کرے نا. یہ دنیا کیا چیز ہے، اور زیادہ تر تو کیلے گلے ہی نکلتے ہیں. میں تو جب کھولتی ہوں وہ گلے ہی ہوتا ہے میرے حصے کا جو آتا ہے، تو ویسے ہی نہیں کھاتی میں. میں کہتی ہوں رہنے ہی دو، یہ گل ہی جاتے ہیں نا، زیادہ تر تو خراب ہی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے ہمارے پھل جو ہے وہ تو رکھے رکھے ہی خراب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو بات ہے کہ وہاں ختم نہ ہونے والا اجر ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے فما یکذبک بعد بالدین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے. مراد کیا ہے کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کیا؟ ایک سوال بھی کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ انسان کو یہاں پر خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے، اب ایک تھوڑا سا تمہید ہے اس میں، کہ تمہیں بہترین صورت پہ پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے تمہیں اللہ نے ایک اچھا انسان مطلب اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد جو ہے یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہے. تو اب اس کے بعد جزا اور سزا کو تم پھر بھی جھٹلاتے ہو، یعنی جو پہلے تمہارے اوپر باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں، جیسے ہم تفسیر کر رہے ہیں نا،
تو ان تمام باتوں کے اوپر غور کرو، فکر کرو، اور پھر یہ کفار کو بھی یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ قیامت اور جزا کا اب بھی تم انکار کرو گے، اب بھی تم یہ کہو گے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ اللہ نے تم کو آسن تقویم پر پیدا کیا، اتنی ساری تمہیں نالج دینے کے بعد۔ اور پھر اگلی جو بات ایک اور کیا ہمیں بتائی کہ اخلاقی پستی پر انسان جب گرتا ہے تو بالکل اسفل سافلین ہو جاتا ہے، اور جو عمل صالح کرتا ہے، یہ بات بھی ہمیں یہاں پتہ لگ گئی کہ جو وہی اس گراوٹ سے بچے گا جو عمل صالح کرے گا، قرآن کے مطابق عمل کرے گا۔ تو کیا یہ سب چیز جاننے کے بعد بات یہاں یہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہو جائے؟ تم مطلب پھر بھی تم جھٹلا رہے ہو جزا اور سزا کے دن کو، کہ جیسے کوئی دن نہیں آنا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، سب کا ایک ہی معاملہ ہے، سب قبروں میں ڈالے جائیں گے اور ہڈیاں ان کی گل جائیں گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب بھی تم یہ کہہ رہے ہو، جیسے آپ سورہ القلم آیت نمبر 35 36 میں آتا ہے، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم تم لگاتے ہو؟ حکم کا مطلب ہوتا ہے کیسے فیصلے تم کرتے ہو۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے جو تم یہ سوچ رکھ رہے ہو، یعنی جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی، اور جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اسے اچھی جزا، برے کام کیے ہوں گے تو سزا بھی ملے گی۔ مگر ایک کوشچن کا انداز ہے نا کہ پھر بھی تم جھٹلاتے ہو۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کیا، ایک سوال ہے، اللہ سے بڑھ کر حاکموں میں سب سے بڑا حاکم کیا اللہ نہیں ہے؟ یہ بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ چاہے تو تمہارا جو کچھ بھی فیصلہ کرے اس سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، اللہ کو حساب لیتے اور کوئی دیر نہیں لگتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ساری دنیا میں جو بڑے حکومت کرنے والے آج لوگ ہیں، بڑے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، کہیں کہیں بادشاہت بھی موجود ہے، تو اللہ تو ان سب کے اوپر بھی بادشاہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا حاکم ہے، پورے کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور دوسری بات، سارے دنیا کے بادشاہ مل بھی جائیں تو وہ اللہ کے آگے تو ہیچ ہے ان کی ذات، بلکہ اللہ ہی نے ان کو یہ مقام بھی دیا ہے ان کے آزمائش کے لیے۔ تو یہ بات ہے یہاں پہ کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اور اس کو بھی تھوڑا ہم جوڑ لیتے ہیں جزا سزا، تو مراد یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا حاکم ہے، اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے عدل کے تقاضا ہے یہ کہ قیامت آئے، اور ایک دن ایسا آئے کہ جس میں جنہوں نے ظلم کیا ان کو اس کا بدلہ ملے، اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں کھپائی، تقوی اختیار کیا، اپنے خواہش نفس کو کنٹرول کیا، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے۔ تو یہ تو دن آنا چاہیے، ہر ایک انسان کہے گا، اور سب سے زیادہ تو اللہ کا فرما بردار یہ مطالبہ کرے گا نا۔ تو دونوں کو اگر آپ جوڑیں تو یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت بھی اتنی بڑی ہے کہ یہ دن لانے پر، قیامت برپا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ مجرموں کو سزا دینا، وفاداروں کو انعام دینا، تو اللہ ہی اس کا حساب کتاب اگر یہاں نہیں چکا، اگر کوئی یہاں وفادار ہے اللہ کا اور اس کو کوئی انعام دنیا کا نہیں ملا، لوگوں نے اس کو کوئی ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا، کوئی اس کی شہرت نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، حاکم ہے اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا، اور یقیناً وہ اپنے فرما بردار جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اونچا مقام دے گا انشاءاللہ۔